السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سارے دوست و احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شب قدر کے تعلق سے کچھ سوالات لوگوں کے ذہن میں بہت زیادہ گردش کرتے ہیں، اسی سوال کے جواب کے ساتھ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ سب سے پہلا سوال لوگوں کے ذہن میں یہ گردش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر اس امت کو کیوں دی؟ اس سے پہلے امت کو اس رات سے کیوں نہیں نوازا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 نبی حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل اور حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے 80 سال اپنے آپ کو اپنے رب کی عبادت میں مشغول رکھا، پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام کو اس پر رشک ہوا، اس پر اللہ رب العزت نے اس امت کو لیلۃ القدر سے نوازا، شب قدر کی رات سے نوازا۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا جس نے 1000 مہینے لگاتار اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا۔ صحابہ کرام کو اس پر بہت زیادہ رشک ہوا، اس پر حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورہ قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنائی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو لیلۃ القدر سے نوازا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ تو احادیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اسی طرح در منصور میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ شب قدر کس عشرے کے اندر ہے اور کون سی رات ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ لہٰذا میرے بھائیو، شب قدر 5 راتوں میں گردش کرتی ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ تیسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن مقدس خود اس کی فضیلت کے سلسلے میں گویا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے بلکہ اس سے زیادہ مسلسل عبادت کرنے کے برابر ہے۔ یعنی ایک رات شب قدر کی 83 سال 4 ماہ کی عبادت بلکہ اس سے زیادہ کی عبادت کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس لیے شب قدر کو تلاش کر کے اس میں اللہ رب العزت سے کی عبادت، اللہ رب العزت سے توبہ استغفار اور اللہ رب العزت سے معافی ضرور مانگنا چاہیے۔ ایک سوال یہ بھی گردش کرتا ہے کہ شب قدر میں کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ دیکھیں، احادیث اور قرآن کے اندر شب قدر کے اندر کوئی اعمال متعین نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ البتہ اس سلسلے میں چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی متعین اعمال نہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ چند اعمال خاص طور پر کرنا چاہیے۔ پہلا، عشاء اور فجر کی نماز آپ اس دن جماعت کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو شخص عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے، احادیث میں ہے کہ اس کو پوری رات جاگنے کا ثواب ملتا ہے، اللہ رب العزت اسے پوری رات عبادت کا ثواب عنایت کرتا ہے۔ اس لیے شب قدر والی رات میں عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا چاہیے۔ دوسری چیز، تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھے، اور درود شریف کا بھی کثرت سے اہتمام کریں۔ درود شریف کی کوئی تعین نہیں، آپ کو جو درود شریف یاد ہے وہ کثرت سے پڑھیں۔ تیسرا، کم از کم
اس رات ایک پارہ قرآن مقدس کی تلاوت ضرور کریں۔ اگر اس سے زیادہ کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، فبہا و نعمت، ورنہ کم از کم ایک پارہ قرآن مقدس کی تلاوت ضرور کریں۔ چوتھا، اس رات کم از کم 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اپنے رب سے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کیا کریں۔ اور 5واں، اس رات کثرت سے دعا کریں اور رو رو کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کریں۔ آنے والی زندگی، آخرت کی زندگی، قبر کی زندگی کی آسانی اور اس تمام مرحلے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت کو طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں۔ چھٹا سوال یہ کیا جاتا ہے، 5واں سوال، کہ شب قدر میں فرشتے کیوں اترتے؟ علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا، تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، اے اللہ رب العزت، آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین کے اندر فساد مچائے گی، خون ریزی کرے گی، آپ کی نافرمانیاں کرے گی، قتل و قتال کرے گی۔ اللہ رب العزت فرشتے کو اس رات روئے زمین پر بھیج کر احسان جتلاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ تو نے انسان کے تعلق سے جو بات کہی تھی وہ غلط تھی، جا دیکھ میرا بندہ میری طرف لو لگائے ہوا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، میرے ذکر میں مشغول ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس لیے اس رات اللہ تعالیٰ فرشتے کا نزول کرتے ہیں۔ چھٹا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ شب قدر میں کن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے رمضان کو رحمت ہی رحمت، مغفرت ہی مغفرت، جہنم سے آزادی ہی بنایا ہے، اس کے باوجود 4 ایسا شخص ہے کہ شب قدر جیسی راتوں میں بھی ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 1، مدمر خمر، شراب کا عادی شخص، شراب پینے والا، اللہ تعالیٰ شب قدر جیسی رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں کرتا۔ نمبر 2، عاق والدیہ، اپنے والدین کا نافرمان، والدین کو ستانے والا، والدین کے حقوق تلفی کرنے والا، والدین پر ظلم کرنے والا، اللہ تعالیٰ شب قدر جیسی متبرک رات میں بھی اس شخص کی مغفرت نہیں کرتے۔ نمبر 3، قاطع الرحم، رشتہ داری کو توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ ناتا توڑنے والا، شب قدر میں اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ نمبر 4، مشاحن، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مشاحن کیا ہے؟ آپ نے کہا وہو المصارم، یعنی دل کے اندر کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، نفرت پالنے والا، شب قدر میں ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، اللہ رب العزت ان کی بخشش نہیں کرتے ہیں۔ تو 4 شخص ہے، شراب پینے والا، والدین کا نافرمان، رشتہ داری توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا، اور نمبر 4، دل کے اندر کینہ اور بغض پالنے والا۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم الشان رات کے اندر ان 4 کی مغفرت نہیں کرتے ہیں۔ خدا را اگر ہم میں سے کوئی فرد ایسا ہے تو اب بھی اس کے پاس وقت ہے، اپنے رب سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، معافی مانگ لے۔ دل کے اندر جس کے بارے میں کینہ ہے، بغض ہے، یا ماں باپ کا نافرمان ہے، سب سے جا کر معافی مانگ لیں اور شب قدر میں اپنے رب سے اپنی بخشش کرا لیں۔ کیا ٹھکانہ آئندہ سال ہمیں رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، کیا ٹھکانہ آئندہ سال شب قدر ہمیں ملے یا نہ ملے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، موت نہ جوانی دیکھتی ہے، نہ بڑھاپا دیکھتی ہے، نہ بچپنا دیکھتی ہے، وہ کسی کے پاس کسی بھی وقت اللہ رب العزت کے حکم سے پہنچ جاتی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اس وقت کو غنیمت جانیں اور اپنے وقت کی قدر و قیمت کو پہچانیں، وقت کو کام میں لگائیں، اللہ رب العزت سے معافی میں لگائیں۔ شب قدر کی رات ابھی 4 باقی ہیں، آج 23ویں رات ہے، لہٰذا آپ 25 پھر 27 پھر 29 کی رات آنے والی ہے، 4 رات شب قدر کی باقی ہے، نہ جانے ان راتوں میں کون سی رات شب قدر ہے۔ لہٰذا خوب زیادہ معافی مانگیں،
تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ التہجد پڑھیں، خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے گھر والے کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے آس پڑوس کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اور خصوصاً اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اور ہر طرح کی وبا بلا سے حفاظت کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔